جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ رب کریم کے کرم سے آپ تمام ہی لوگ فرسٹ کلاس ہوں گے اور آپ لوگوں کا بریڈنگ سیزن بھی بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں کے روبرو ایک بہت ہی خاص وجہ سے ہوں، کیونکہ اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ایکسپیرینس میں ہیں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام ایکسپیرینس میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، جو کہ آپ لوگوں کے لیے فیوچر میں بہت بینیفیشل رہے۔ اچھا، اس کو میں اپنی پچھلی ویڈیو سے کنیکٹ کروں گا اور چاہوں گا کہ تمام لوگ وہ جو جنہوں نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے پروسیجر آف پروڈیوس کنفرم بلو2 والی، تو وہ بیسکس تھیں ایک بلو2 فشری کو پروڈیوس کرنے کے حوالے سے، اور میں چاہتا تھا کہ پہلے وہ آپ لوگ بیسکس کو سمجھیں کہ بلو2 فشری کس طرح سے پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں یہ چاہتا تھا کہ ایک ویڈیو ایسا کروں کہ جس ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کو یہ بات گوشے گزار کروں کہ بیسکلی بلو2 فشری سے ہم کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے فیوچر میں بہت زیادہ بینیفیشل ہو اور ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو نارملی لوگ بلو2 فشری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کنفرم بلو2 فشری پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن اس سے وہ بینیفٹس لے نہیں پاتے، بیکاز کیونکہ بلو2 فشری کا جو میکسیمائز سائٹ پہ جو بینیفٹ ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا بینیفٹ، جو میکسیمم بینیفٹ لینے کا طریقہ کار ہے، اور وہ کون سے دو برڈز ہو سکتے ہیں جن کی پیئرنگ سے ہم بلو2 فشری سے جو فائدے ہو سکتے ہیں فیوچر میں، وہ کیسے لیں۔ تو آئیں چلیں بنا کوئی وقت ضائع کیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بس اس ویڈیو کے حوالے سے چند ایک باتیں بتانا چاہوں گا۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ 3 اسٹیپس پر ہے، یہ ٹوٹل پروسیجر جو ہے وہ 3 اسٹیپس پہ ہے، اور آپ اگر اس سال یہ برڈ لگاتے ہیں، یہ پیئرنگ لگاتے ہیں، تو نیکسٹ ایئر آپ کو اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سگنیفیکنس آف ویلیوبل پلیئر۔ ایک ویلیوبل پلیئر کی اہمیت کا اندازہ اس کے ریزلٹس سے ہوتا ہے۔ تو ہم جب بھی کوئی پیئرنگ کریں، ہمیں اس کے ریزلٹس کے بارے میں، اس کی پراپر کیلکولیشنز کے بارے میں پتا ہو۔ تو یہاں ہم اسٹیپ 1 میں 2 طرح کے برڈ لیں گے، اور پھر وہی ہم نے 2 پیئر لگانے۔ پہلا جو برڈ اس پیئر میں ہے دیٹ از پابلو اسپلیٹینو۔ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پاربلو اسپلیٹینو پراپر مارکنگ میں ہو اور ہائیبرڈ برڈ نہ ہو۔ آئی مین ٹو سے کہ پاربلو انٹو البائنو سے لکھنا ہوا نہ ہو، کیونکہ موسٹلی ہمارے یہاں 90% البائنو پسناٹا میں اویلیبل ہے، اور بہت سارے لوگوں نے وافر مقدار میں بریڈ کرایا ہے۔ تو ہائیبرڈ برڈ نہ ہو، پاربلو اسپلیٹینو کنفرم فشری ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا برڈ ہے اس میں ہمارے پاس، وہ ہم نے لینا ہے لوٹینو فشری اسپلٹ بلو۔ تو یہ 2 برڈ ہم نے لینے ہیں، اور اس طرح کے 2 پیئر بنا لینے ہم نے، اور فرسٹ ایئر میں ہم نے ان 2 برڈز کو، 2 پیئر کو آپس میں بریڈ کرانا ہے۔ اب میں دوسرے سٹیپ میں بتاؤں گا کہ آپ کو ان 2 برڈ سے کیا سگنیفیکنٹ ریزلٹ آنے ہیں، جو کہ آپ کو میری فرسٹ ویڈیو اگر کسی نے بہت اچھی دیکھی ہوگی
بہت سمجھ کے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور وہاں وہ جو کیلکولیشن یوٹیلائز ہوئی ہے اس کو اگر سمجھا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا سیکنڈ اسٹیپ سمجھ جائے گا کہ یہ ریزلٹ کیوں آیا ہے. تو چلے آئے اپنی دوسرے اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ فرسٹ ایئر میں ہمارا ریزلٹ ہوگا. تو ویورز اسٹیپ 2 میں فرسٹ ایئر میں ہی جو ہمارے پاس ان دو پیئر سے ریزلٹ آنا ہے وہ ریزلٹ آج سے پہلے اس طرح سے کسی نے بھی آپ کو ریزلٹ ایکسپلین نہیں کیا ہوگا بیکاز کیونکہ نیو فلاسفی جو پاربلو کے حوالے سے آئی ہے اس کے مطابق پاربلو برڈ جب بھی کسی گرین برڈ سے لگے گا تو اس کے آؤٹ کم میں آپ کے پاس 2 برڈ گرین اسپلٹ بلو 1 ہوں گے اور 2 برڈ گرین اسپلٹ بلو 2 ہوں گے. تو یہاں پر بھی آپ پار بلو کو ایک گرین برڈ سے لگا رہے ہیں جو کہ لوٹینو ہے. اب اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ آپ کو اس کے ریزلٹ میں ہوگا اور وہ ریزلٹ ہے گرین اسپلٹینو اسپلٹ بلو 1 گرین اسپلٹینو اسپلٹ بلو 2. یعنی کہ جو بھی ویریئنٹ آئے گا اس کے 2 ورژن ہو سکتے ہیں, یا تو وہ بلو 1 کا اسپلٹ ہوگا یا وہ بلو 2 کا اسپلٹ ہوگا. اسی طرح سے آپ کے پاس لوٹینو اسپلٹ بلو 1 اور لوٹینو اسپلٹ بلو 2. اور اگر ہم 5واں آپشن دیکھیں ریزلٹس کا تو بلو 1 NSLino آپ کے پاس ایک نارمل البائنو برڈ آئے گا ریڈ آئی میں جو کہ بلو 1 ہوگا, جو کہ نارملی ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن اس برڈ کی بھی سگنیفیکنسی یہ ہوگی کہ یہ آپ کے پاس فشری میں آئے گا, جو کہ البائنو فشری بہت نایاب ہے اور بہت کم ہی لوگ اس کو بریڈ کروا رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے 2-3 سال کی محنتیں لگتی ہیں جب جا کر البائنو فشری آپ کے پاس جو پریویس کیلکولیشن تھی پروڈیوس ہوا ہے. لیکن ریسنٹ ٹائم میں کچھ چیزیں ایسی چینج ہوئی ہیں جن سے یہ آسان ہو گیا کہ آپ فرسٹ ایئر میں ہی البائنو فشری یہاں سے لے لیں. تو یہ ایک آپ کے پاس اس پیئرنگ میں سے سگنیفیکنٹ برڈ آئے گا. دوسرا بلو 2 NSLino لکھا ہے میں نے, جو چھٹا آپشن ہے. یہ بھی پاسبلٹی میں ہے کہ بلو 2 NSLino, اور یہ برڈ اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے, مطلب یہ انمول برڈ ہے. کیونکہ اگر ایسا برڈ فیوچر میں کسی بلو 1 NSLino کے ساتھ لگتا ہے تو میرے تجربے کے مطابق یہ آپ کو تمام برڈ کرمینو پروڈیوس کر کے دے گا. شاذر و نادر آپ کو یہاں پر کوئی ایک برڈ البائنو ریڈ آئی آ جائے, ادروائز میکسیمم سائٹ پر یہ برڈ آپ کو جو ریزلٹ پروڈیوس کر کے دے گا وہ کرمینو برڈ پروڈیوس کر کے دے گا. تو یہ اس میں سے سگنیفیکنٹ ریزلٹس جو ہیں وہ آئیں گے. اور آخری جو ہے وہ ٹرکوائز پار بلو NSLino مین ٹو سے کہ کرمینو برڈ آپ کے پاس پروڈیوس ہوگا. اچھا, اس پیئرنگ کو کرنے کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ جیسے میں نے اپنے فرسٹ ایئر میں دونوں پیئر کے ریزلٹس آپ کو بتائے, اس کا فائدہ اب کیا ہوگا آپ کو جب میں آپ کو تیسرے اسٹیپ پہ لے جاؤں گا, فائنل اسٹیپ جو ہے, جو کہ سیکنڈ ایئر میں آپ لوگوں نے پیئرنگ کرنی ہے ان 2 پیئر کے چکس کو لے کر. وہ آپ کو کچھ پیئرنگز کے آئیڈیاز کہ وہ کس طرح سے پیئرنگ آپ نے کرنی ہے اور پھر اس کے ریزلٹس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اسی سیریز کی بلو 2 سیریز کی 3rd ویڈیو جب کریں گے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کو کیا کیا دے گا. فی الوقت میں جو اس کا 3rd اسٹیپ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ان 2 پیئرس کی جو چکس آئیں ان کو آپ نے سیکنڈ ایئر میں کیسے پیئر کرنا ہے. تو ویورز چلتے ہیں اپنی تیسری سلائیڈ کی طرف جو کہ سیکنڈ ایئر میں آپ کو پیئرنگ کرنی ہے. اچھا ویورز, اسٹیپ 3 میں جو ہم سیکنڈ ایئر میں
ہم نے جو 2 پیئر لگائے تھے فرسٹ ایئر میں، ان کے چکس کو ہم نے ان کی سگنیفیکنس کے اوپر بھی بات کر لی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اب ہم نے ان کی پیئرنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے. تو یہاں میں یہ سلائیڈ شروع کرنے سے پہلے ایک بات تمام ویورز کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو پریویسلی ہم لوگ کرمنو برڈ کے لیے ورکنگ کرتے تھے، وہاں شاذر و نادر کبھی ہمیں ایک برڈ آ جاتا تھا کرمنو کلچ میں سے اور کبھی نہیں آتا تھا. لیکن یہ جو پیئرنگ میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تھرڈ اسٹیپ میں، یہ وہ پیئرنگز ہیں کہ جن سے آپ کو میکسیمم سائٹ پر کرمنو برڈ ملے گا. اگر جس طرح سے میں نے یہ پیئرنگ کی ہے، بیکاز کیونکہ یہ ان آئیڈینٹیفائڈ بلوٹوز ہوں گے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کی پیئرنگ کروں کہ جہاں پر ہمیں اندازہ ہو کہ کہاں پر ہمارا بلو 1 بلو 2 سے ملا ہے. تو جہاں پر بھی بلو 1 بلو 2 کے سامنے آئے گا وہاں پر پروبیبلٹیز کرمنو کے لیے بڑھ جائیں گی اور کرمنو کی پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی. تو اسپیشلی جو ہماری جو اس پیئرنگ کی ڈیزائننگ ہے وہ ہے ہی اسی لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کرمنوز پروڈیوس کر سکیں. اور وہ جو ہم پریویسلی ایک ٹریڈیشنل سی پیئرنگ یوز کر رہے تھے پار بلو اسپلیٹینو انٹو البائنو، جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہائیبریڈ اور پسناٹا اور ان تمام چیزوں کی پرابلمز رہتی تھیں، تو وہاں آبویسلی ایک بہت ہی چھوٹے فینسیئر ہونے کے ناطے میں نے کچھ فیزیبلٹیز ڈیزائن کی. تو چلے آئیں وہ فیزیبلٹیز جو ہیں ہمارے لاسٹ ایئر کے آؤٹ کم سے جو ہم بنا سکتے ہیں اور فیوچر میں ہمارے لیے بڑی پروڈکٹیو ہے. اسٹیپ نمبر 3 جو ہم سیکنڈ ایئر میں کریں گے، اینڈ دس از ایبسلیوٹلی رائٹ، انٹرسٹنگ پیئرنگ فار مور کرمنوز کمپیریٹیولی نارمل پیئرنگ، جیسا میں نے پیچھے ابھی آپ سے اس حوالے سے ذکر کیا. اچھا، یہاں پر میں نے پروبیبلٹیز تو بہت ساری ہیں کہ ہم اس پیئرنگ میں سے جو ہمیں آؤٹ کمز میں سے برڈ آئیں گے، دیر آر سو مینی، بٹ میں نے کچھ سلیکٹیو چیزیں لی ہیں جس میں 4 اس ویڈیو کے لیے میں نے صرف 4 پیئرنگ سلیکٹ کی ہیں، جس میں پیئر نمبر 1 پیئر نمبر 2 سملر ہے. صرف اور صرف یہاں پر میں نے 2 ورژنز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ 2 پیئرز بنائے، بیکاز جب بھی پار بلو کے ساتھ کوئی گرین برڈ بریڈ ہوگا تو وہاں پر بلو 1 اور بلو 2 2 الگ الگ پروبیبلٹیز بن جاتی ہیں. تو اسی لیے لوٹینو اسپلٹ بلو 2 میں نے لکھا ہے اور ایک بلو 1 NSLino لکھا ہے. تو اس پیئرنگ سے جہاں پر آپ کو آدھے برڈز بلو 1 اور آدھے برڈز بلو 2 کے اسپلٹ نکلنے ہیں، تو وہاں پر یہ پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ لوٹینو بلو 2 ہو، اسپلٹ بلو 2 ہو اور بلو 1 NSLino. اسی طرح سے لوٹینو بلو 1 ہو، اسپلٹ بلو 1 ہو اور بلو 2 NSLino. تو ایک پیئر نمبر 1 کا لوٹینو آپ نے پیئر نمبر 2 کے البائنو سے پیئر اپ کرنا ہے، اور اسی طرح سے پیئر نمبر 1 کا جو البائنو ہے وہ آپ نے پیئر نمبر 2 کے لاسٹ ایئر کے جو پیئر نمبر 2 ہے اس کے لوٹینو سے پیئر کرنا ہے. تو اس طرح کے 2 پیئر سے آپ کے پاس جہاں بھی بلو 1 بلو 2 کے ساتھ بریڈ ہوا تو آپ کے پاس مور دین 2 کرمنوز، یا آپ یہ کہہ لیں کہ 1 سے زائد کرمنوز آپ کے پاس پروڈیوس ہوں گے، کیونکہ بلو 2 ہمیشہ جب بھی بلو 1 کے سامنے آتا ہے تو وہاں وہ اس کے ساتھ پار بلو پروڈیوس کرتا ہے، اور ہم یہاں پر ایک برڈ دونوں برڈ ویژول اینو یوز کر رہے ہیں، تو پروبیبلٹیز کرمنو کی زیادہ ہے، کمپیریٹیولی البائنو ہے آپ کے پاس یہاں سے. تو اب آ جاتے ہیں کہ ان دونوں پیئر سے تو آپ کو کرمنوز 1 سے زائد 2 یا 3. اسی طرح سے پیئر نمبر 3 اور پیئر نمبر 4 بھی جو میں نے ڈیزائن کی ہے وہ اس میں ایک گرین برڈ ہے
اور ایک بلو برڈ ہے وچ از کرمینو، اور دوسرا جو برڈ ہے وہ گرین اسپلٹینو اسپلٹ بلو 1 ہے، اور چوتھے پیئر میں گرین اسپلٹینو اسپلٹ بلو 2 ہے۔ اچھا، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ 2 بلو اور 2 گرین والا فینومینا کیوں رکھا ہے؟ وہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ دونوں پیئرز کی طرف سے، دونوں پیئر جو لاسٹ ایئر ہم نے بلو پیئر نمبر 1 اور پیئر نمبر 2 جو بنائے تھے، میں نے وہاں کے دونوں بلیوز اور دونوں گرینز، دونوں پیئر کے وہ پیئرنگ میں یوٹیلائز کیے ہیں کہ تاکہ ہماری بلو 1 کو بلو 2 میٹ کرے، یہ والی پروبیبلٹی بڑھ جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ کرمینو پروڈیوس کر سکیں۔ ان کیس اگر ایسا نہیں بھی ہوتا، بلو 1 کے سامنے آ جاتا ہے اور بلو 2 کے سامنے آ جاتا ہے، تو بھی ہم ریئلائز کر جائیں گے کہ ہمارے بلو 1 کے سامنے اور بلو 2 کے سامنے آ گئے، کیونکہ اس صورت میں وہاں سے آپ کو البائنو فشریز زیادہ پروڈیوس کریں گے، آپ کرمینو آپ کی وہاں پر کوانٹٹی کم ہو جائے گی، اور جو اوپر لوٹینو اور البائنو والی پیئرنگ ہے اس میں تو صرف آپ کے پاس البائنو فشریز آئیں گے۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو اب اس کو پلٹنا ہے، مطلب ادھر کا البائنو ادھر اور ادھر کا البائنو ادھر کرنا ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، یہ ہم بعد میں اگر کسی کے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو ہم اس کو پھر وہاں پر انڈیویجول ایڈریس کر لیں گے۔ اور یہاں پر گرین اسپلٹینو بلو 1 والے اور ٹرکوائز والے معاملے میں تو یہاں پر آپ کو البائنو فشری آتی ہے اگر آپ کو، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت فروٹفل ہے، کیونکہ وہ بلو 2 اس کی پاسبلٹی بلو 2 کے حوالے سے زیادہ ہے کمپیریٹیولی بلو 1 ہونے کے۔ تو جس میں سے پیئر نمبر 4 جو ہے وہ زیادہ اس میں سگنیفیکنٹ ہے کہ جو آپ کو اگر البائنو فشری دے گا تو وہ اس کی پروبیبلٹی بلو 2 البائنو ہونے کی زیادہ ہے کمپیریٹیولی پیئر نمبر 3 کے۔ تو یہ جو 4 پیئرنگز ہیں ان سے آپ بلو 2 اینو پروڈیوس کرنے کے لیے بہت سوٹیبل کنڈیشن میں آ جائیں گے، اور پھر آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ جب اس کی ورکنگ کریں گے آپ تو اس کی بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی۔ تو فی الوقت کے لیے اس ویڈیو میں میں 2 ہی آپشنز پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور باقی انشاءاللہ العزیز وقت رہتے ہم اسی چیپٹر کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور تاکہ لوگ اس بارے میں اور بہت کچھ سیکھ سکیں، کیونکہ کرمینو ایک کمرشل برڈ ہے اور اس کو پروڈیوس کرنے میں ہم جتنی آسانیاں پیدا کر سکیں تو آگے بھی جو پیئرنگ میں نے ابھی اوپر ڈسکس کی ہے اس سے اور کون کون سے برڈز پروڈیوس ہوں گے، اور پھر ان کو کون کون سی فیزیبلٹیز کے ساتھ ہم بہتر طریقے سے یوز کر پائیں کرمینو کے لیے، وہ انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں آنے والے چیپٹر میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ عدنان یونس کو IBA کے اس ٹیوٹوریل پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب کریم آپ تمام لوگوں کے علم میں، مال میں، عزت میں، وقار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔